السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور كل محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم انشدك عهدك ووعدك، اللهم ان تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبدوا، اللهم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا، او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ طاغوت اکبر ابو جہل یہ بڑا مضطرب تھا جب یہ حالات دیکھ رہا تھا کہ اس کی قوم کے بڑے بڑے سردار ان کی گردنیں کٹ رہی تھیں، گر چکے تھے، یہ آخری زور لگا کر لوگوں کی ڈھارس بندھا رہا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا، اے لوگوں کہ تم عتبہ شیبہ ولید کے قتل ان کے ڈر کی وجہ سے اپنے حوصلے مت توڑنا، اور کبھی کہتا تھا وہ 300 بندہ لے کے جانے والے قبیلے کے متعلق انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساز باز کی ہوئی تھی، اندر سے ملے ہوئے تھے، تم ان کی وجہ سے بھی بزدل نہ بننا، ڈٹ کے رہنا۔ اس ظالم کے اندر تکبر اور اکڑ اتنی زیادہ تھی، اللہ کی قسم بدر کے اندر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا تھا، اللہ آج فیصلہ کر دے، اگر محمد سچے ہیں تو اس کو فتح دے دے، اور اگر ہم سچے ہیں تو ہمیں فتح دے۔ آپ کو پتہ ہے قافلہ بچ نکلا تھا، کٹ کر تھوڑی جی
قافلہ بچ نکلا تھا، لوگوں نے کہا سامان واپس آ گیا، چھٹ چل چلیے واپس۔ اس نے کہا نہیں، وہ شراب کے مٹکے ساتھ لے کے آیا، ناچنے والی عورتوں کو ساتھ لے کے آیا، کہتا تھا ہم وہاں جائیں گے معذاللہ محمد اور اس کے ساتھیوں کو قتل کریں گے، پھر 3 دن وہاں 3 دن وہاں قیام کریں گے، وہاں خوب رقص و سرور کی محفلیں کریں گے۔ اس کی اپنی تدبیر تھی۔ ادھر جب اس نے یہ حالت دیکھی نا، عتبہ بھی کٹ گیا، شیبہ بھی کٹ گیا، ولید بھی کٹ گیا، صفوں میں پھوٹ ڈر رہی تھی، تو اب حارث بندھانے کے لیے کبھی کہتا وہ ان کی موت، ان کا قتل تمہیں بزدل نہ بنا دے، کبھی اس قبیلے کے متعلق کہتا جو 300 بندہ لے کر واپس چلے گئے تھے، ان کی وجہ سے تم بزدل نہ بن جانا، ڈٹ کے مقابلہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کی قسم جو ظالم کے الفاظ تھے نا، کہتا ہے لات عزا کی قسم، لات منات عزا کی قسم، ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ ہم محمد رسول اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو رسیوں میں قید کر کے جکڑ کر واپس لے کے جائیں گے۔ تکبر کا اتنا عالم تھا، بے غیرت کا، کہتا تھا کہ تم قتل نہیں کرنا بلکہ ان کو پکڑنا ہے تاکہ ہم ان کی وہ مزہ چکھائیں جو ہمارے ساتھ یہ مقابلے میں انہوں نے زیادتی کی ہے، یہ ہمارے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن چند ہی لمحوں کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور رب کے لشکر صفیں الٹ پلٹ ہو گئیں۔ موز اور معاذ، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں 2 چھوٹے چھوٹے آئے، چاچا جی ابو جہل کے متعلق بتلائیں۔ میں نے سوچا ان کی عمریں دیکھیں۔ حضرت معاذ کہتے ہیں میں نے اللہ کی قسم اس کی پنڈلی پر میں تلوار ماری، جیسے گٹلی کھجور سے نکل کر باہر چلی جاتی، اس طرح اس کی پنڈلی کٹ گئی۔ یہ ظالم چیخنے لگ گیا، چلانے لگ گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھا، اس کا سر کاٹنے کے لیے اس کی داڑھی کو پکڑا اور فرمانے لگے اللہ کے دشمن، آخر میرے رب نے تمہیں رسوا کر دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عزت بخشی۔ اللہ اکبر۔ اس کا تکبر دیکھیں۔ پھر آگے سے کیا کہتے ہیں، تم نے کسی معمولی آدمی کو نہیں مارا، تم نے بہت تکڑے آدمی کو مارا ہے، تم نے کسی معمولی آدمی کو قتل نہیں کیا، اور ایک بلند آدمی کو تم نے مارا ہے۔ کہتا ہے دکھ اس بات کا نہیں کہ مجھے کسی نے مار دیا ہے، دکھ اس بات کا ہے ایک چرواہے اور کسان نے مجھے قتل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر پوچھتا ہے کہ آج فتح کس کی ہوئی؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اللہ اور اس کے پیغمبر محمد اور محمد کی جماعت کی فتح ہوئی۔ اب اس کے تکبر کا اگلا عالم دیکھیں۔ کہتا ہے سر کاٹنا ہے لیکن یہاں رگڑ کے کاٹنا، جب سرداروں میں گردن پڑی ہو تو پتہ چلے سردار ابو جہل کی گردن سب سے لمبی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر امت کے اندر ایک فرعون تھا، اور ہر فرعون نے آخری وقت اللہ سے معافی مانگنے کی کوشش کی، لیکن میری امت کا فرعون ابو جہل اتنا سنگ دل تھا، اتنا سخت تھا، آخری وقت بھی تکبر پر ہی اس کو موت دی، اس کو اللہ نے معافی کی موت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد اس کا سر کاٹا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سر کاٹ کے لائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے پیغمبر یہ اس کا سر رہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سر دیکھا، کیا فرمایا یار 17 کل تھی آج 18 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، الحمدللہ ہلازی سادہ کا وعدہ ہو، ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے اپنے وعدہ سچا کر دیا، اور نصر عبدہ، اپنے بندے محمد کی مدد فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، حزم الاحزاب وحدہ، اللہ نے سارے لشکروں کو
اکیلے ہی اللہ رب العالمین نے شکست اللہ نے عطا فرمائی، ان کو شکست دی۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کے لے جاؤ ان کی میتوں کو ایک گندے کنویں کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی میتوں کو پھینکا اس کنویں کے اندر۔ امام الانبیاء پوچھتے تھے تم نے، میرے رب نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا، تم نے میرا انکار کیا، آج میرے رب نے تمہیں رسوا کر دیا، اللہ نے محمد اور اس کے ساتھیوں کو عزت نصیب کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ یوم الفرقان آج کا دن، اور حالت کیا تھی؟ سب سے پہلے جو بندہ خبر لے کے گیا مکے کے اندر، ان کو یقین نہیں آ رہا تھا، اس کا نام تھا حمصان بن ربیعہ۔ کہتا ہے میں جب خبر لے گیا تو مجھ سے پوچھا لاسری کی بنے ہوتے، میں نے کہا عتبہ بھی مارا گیا، ربیعہ بھی مارا گیا، ابو الحکم ابن حشام بھی مارا گیا، امیہ بن خلف بھی مارا گیا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں صفوان بن امیہ حتیم میں بیٹھا عبادت کر رہا تھا، کچھ پڑھ رہا تھا۔ جب اس نے یہ باتیں سنی نا، فلانا فلانا چور، یہ سارے اٹھ گئے، کہنے لگا اس سے ہوش نہیں ہے، اس کے میرے متعلق پوچھو۔ اس نے پوچھا صفوان بن امیہ کا، کہتا حتیم میں بیٹھا، وہ اللہ کی بات کر رہا ہے، حتیم میں بیٹھا وہ اپنا عبادت کر رہا ہے جو اس کا۔ اب ان کی حالت تھی، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے وعدے سچے ہوئے۔ اللہ نے دنیا کے طاغوت اکبر، اللہ نے اس کو ذلیل اور رسوا کیا، اور اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو فتح نصیب کیا۔ اور جب یہ معرکہ شروع، آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک قافلہ روکنے کے لیے نکلے تھے، قافلہ بچ کے نکل گیا، اچانک جنگ سر پہ آن پڑی۔ چونکہ ابو سفیان نے ایک بندے کو بھیج دیا تھا کہ آپ مکہ والے نکلیں اپنے قافلے کے دفاع کے لیے، وہاں سے وہ لوگ 1000 کا لشکر 300 بندہ واپس چلا گیا لے کے نکلے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب حالات بڑے، مجلس شورا ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بلند ٹیلے پر کھڑے ہوئے، 2 گروہ تھے، ایک وہ مہاجروں کو تھا، ایک انصاریوں کو تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں بتلاؤ وہ لشکر لے کے آ رہے ہیں، کیا پروگرام ہے؟ اللہ اکبر۔ تو مہاجروں نے کہا اللہ کے پیغمبر ہم نے گھر پر چھوڑا آپ کے لیے، اللہ کے پیغمبر دشمنیاں بولی ہم نے آپ کے لیے، اپنا مال و متاع کاروبار چھوڑا آپ کے لیے، ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے اللہ اس کے نبی کے لیے۔ اگر آج لڑنے کی باری آئے گی، قسم رب کعبہ کی ہم یہ نہیں کہیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا موسیٰ جا تیرا رب لڑ، ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، آپ کے بائیں لڑیں گے، آپ کے آگے لڑیں گے، آپ کے پیچھے لڑیں گے، آپ پر کے غماد تک جانے کے لیے کہیں گے، اللہ کی قسم ہم وہاں بھی چلیں گے۔ پھر امام الانبیاء نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، دوبارہ پھر پوچھا، سعد بن معاذ کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیغمبر اب آپ کا اشارہ ہماری طرف، اللہ کے پیغمبر اللہ کی قسم ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، ہم نے اپنے گھروں سے، اپنی وراثتوں سے، حتیٰ کہ اپنی بیویاں چھوڑتی اپنے بھائیوں کے لیے، اللہ کے پیغمبر ہماری طرف سے آپ کو مکمل اختیار ہے، جس طرح چاہیں، جب چاہیں، جب ٹکرانا چاہیں، جب لڑنا چاہیں۔ الفاظ وہی تھے، ایک جملے کا اضافہ کر دیا، آپ سمندر میں کودنے کا بھی کہہ دیں، قسم ہے رب کعبہ کی آپ کے الفاظ زبان کے بعد میں پورے ہوں گے، ہم سمندر میں پہلے چل گئے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور پتہ ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے میں کہا کرتا ہوں یہ ایک دعا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میں پڑھی آپ کے سامنے، پتہ ہے 2 اونٹ، 2 گھوڑے، 70 اونٹ، چند تلواریں، چند نیزے، ٹوٹل پونجی 313، بوڑھے بچے ڈال کر ساری، اللہ کا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی قلت کا اپنے رب سے شکوہ جو تھا اس کو کھڑا کر دیا،
اور ہاتھ اٹھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتنے ہاتھ اٹھے رب کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کی چادر مبارک، آپ کی کمبلی گر گئی، اللہ کے پیغمبر کی بغلوں کی سفیدی ظاہر شروع ہو گئی۔ اللہ جس کو تو فتح دینا چاہے اللہ اسے شکست کو نہیں دے سکتا، اللہ جس کو تو شکست دینا چاہے اس کو فتح کو نہیں دے سکتا، اللہ جس کو تو عزت دینا چاہے اسے رسوا کو نہیں کر سکتا، اللہ جس کو تو رسوا کر دے اللہ اسے عزت کو نہیں دے سکتا۔ مانگتے مانگتے یہاں تک چلے گئے، اللہم انجزلی ما وعدتنی، اللہ آج وہ وعدہ جس کا تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے آج اپنے وعدے کو پورا کر دے۔ اللہم انشدو کا عہدہ کا و وعدہ کا، اے اللہ رب العالمین جو تم نے ہم سے عہد اور تیرے وعدے کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اور آگے ایک بات کہتی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ کا، اللہ اگر یہ جماعت میری 13 اور 2 15 سال کی پونجی، 13 مکے کے اندر 2 مدینے کے اندر، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ اليوم لا تعبد، اللہ اگر آج یہ مجاہدین کا لشکر گر گیا اس کائنات میں آج کے بعد تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ چھوٹا جملہ کی اللہ اکبر، اللہم ان شئت لم تعبد، اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ کائنات کے اندر تیری آج کے بعد عبادت کی جائے، بعد اليوم ابدا، آج کے بعد ہمیشہ تیری عبادت کی جائے، پھر اللہ اس بات کو بچائے۔ ابو بکر نے ہاتھ اللہ کے نبی پاس کرو، ادھر ہو گیا نا وہ خوشی۔ یہاں جو بات سمجھ آئی ہے قسم ہے رب کعبہ کی، یہ بات سمجھ لیں، کاش یہ اس ممبر کے وارث علماء یا مدارس میں بیٹھ کر بخاری اور مسلم یہ سیاستہ پڑھانے والے میرے مولوی بھائی سمجھ رہے ہیں، بات کٹ کر دو، یہ شیخ الاحادیث سمجھ رہے ہیں۔ میں ایک ادنا سا دین کا طالب علم ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے اس دعا سے ایک ہی بات کی سمجھ آئی ہے، جب تک جہاد اور مجاہد زندہ رہتا ہے رب کی توحید کھڑی رہتی ہے، جب جہاد اور مجاہد گر جاتا ہے قسم ہے رب کعبہ کی، رب کی توحید نیچے آ جاتی ہے، باقی باتیں بات کی، اللہ کی عبادت آپ دیکھتے نہیں دنیا کے اندر اس وقت رب کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ہم سے زیادہ نہیں؟ مندر اسے بتاؤ کیوں جی؟ بالکل نہ بند کرو بھائی کی ڈرامہ شروع کیتا تو آج ہم سے زیادہ ہیں رب کو چھوڑ کر غیر اللہ کی بات کرنے والے، عزتیں نہیں بچی۔ اسی طرح نہ میری بیٹیوں کی، نہ میری بہنوں کی، نہ میرے بچوں کی، نہ میرے باپوں کی، نہ میری ماں کی نہیں بچی، لٹ گئی اللہ کی قسم۔ فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر اللہ کی قسم لٹ گئی، کشمیر کے اندر لٹ گئی، برما کے اندر لٹ گئی، افغانستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر اصلیتیں کیوں لٹ گئی؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہی بات ہے پیغمبر نے دعا کی تھی، اللہ جب جہاد مجاہد زندہ رہتا ہے تیری توحید بھی بلند رہتی ہے، مسلمان بھی عزت والے ہوتے ہیں، جب جہاد مجاہد گر جاتا ہے اللہ کی قسم پھر رب کی توحید بھی گر جاتی ہے، اور بچہ دنیا کے اندر مسلمانوں کی عزتیں بھی ٹاٹ جاتی ہے۔ کتنی مدت ہوگی اس امت کو یہ بندر بانٹ کی لکیریں سرحدوں کی ظالموں، یہ لکیریں چھوٹی چھوٹی اپنی اپنی حکومتیں، حالانکہ جس طرح میرا رب چاہے گا جب چاہے گا اللہ کی قسم چھین لے گا۔ محمد بن سلمان، میرا کاکڑ، یہ میرا شہباز شریف، یہ میرا فلاں فلاں، اللہ کی قسم ان سے بڑے بڑے بھی تھے، میرے رب نے ذلیل رسوا کر دیا۔ ان کو کیوں نظر نہیں آتا کہ ایک عثمان کی شہادت پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو بلا کے کہتے ہیں، حالانکہ خبر تھی، کیا تھی؟ خبر تھی، اللہ ذوالجلال کی قسم تصدیق نہیں ہوئی تھی، ہاتھ محمد کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اوپر صحابہ کا ہاتھ تھا، اللہ کہتا ہے اوپر میرا ہاتھ تھا۔ کیا بات تھی؟ نہیں جائیں گے واپس، مر جائیں گے، کٹ جائیں گے،
اپنی جانیں قربان کر دیں گے، عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس ہے۔ کیا کہتے تھے؟ نحن الذی بایعوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جہاد ما بقینا ابدا، جب تک زندہ رہیں گے ہم نے محمد کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت گر گئے نہ سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ اب کھڑا نہیں ہونا، بتا دے کب کھڑا ہونا ہے۔ وہ پوچھے ان ظالموں سے، اللہ کی قسم پوچھے ان ایٹم بم رکھنے والوں سے، کہ پوچھے 10-10 لاکھ کی فوج، یہ میزائل ٹیکنالوجی لے کر پوچھے ان سے کب اللہ رب العالمین کب ان کو اس کا کام آئے گا، کہاں استعمال ہونا ہے۔ اگر اب نہیں تو پھر کبھی بھی نہیں۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ فرماتا محمد بن سلمان سن، کاکڑ سن، شہباز شریف سن، یہ پوری دنیا کے 56-57 مسلمان حکمرانوں سنو، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیوں نہیں لڑتے تم ان کے لیے اللہ کی راہ میں، والمستضعفین من الرجال، بوڑھے مردوں کے لیے، والنساء عورتوں کے لیے، والولدان بچوں کے لیے، الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، تو کہتے ہیں اللہ اس بستی کا حاکم ظالم ہے، ہم یہاں سے وجعلنا من لدنک ولیا وجعلنا من لدنک، کیوں نظر نہیں آتا تمہیں وہ بنو قریظہ کا مسئلہ؟ یہ پرانے بے غیرت ہیں، بد عہد ہیں، انہوں نے عہد توڑا خندق کے اندر۔ کوئی نہیں میرے بھائیوں کے، میری بہنوں پر جو اس وقت حالات ہیں نا، انشاءاللہ پریشان نہیں ہونا، کیونکہ جو کچھ ہوتا ہے رب کے اذن کے ساتھ ہوتا ہے۔ قسم ہے رب کعبہ کی، عہد کے بعد بھی صحابہ کے دل بڑے ٹوٹے ہوئے تھے، ہر گھر میں شہادت کی خبر تھی، ہر گھر میں زخمی تھا، دل ٹوٹے ہوئے تھے۔ میرا رب آسمان سے پھر تبصرہ فرما رہا تھا، اگر تمہیں زخم لگے ہیں تو انہیں بھی لگے۔ پہلی تسلی تو لگے تھے، انہوں نے بھی لگے سی۔ دوسری، میرا رب چاہتا تھا کہ میں شہداء کو درجے دے کے ان کو بلند کروں، اللہ رب العالمین شہداء کو درجہ دینا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ میرے بیٹے، میری بیٹیاں، میری بہنیں، میرے بھائی یہ فلسطین میں شہید ہونے والے، قسم اللہ ذو جلال کی، رب جانتا ہے ان کو کیوں شہید کیا جا رہا ہے، جانتا ہے میرا۔ اور پھر ہمارے لیے آزمائش، ہمارے لیے ان پر تو بیچاروں پر آئی ہے، بڑی سخت ہے، لیکن محمد رسول اللہ پر اس سے بھی بڑی سخت آئی تھی۔ کیوں جی؟ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں نا، اس پیغمبر پر اس سے بھی زیادہ اللہ کی قسم سخت آئی تھی۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم احزاب، تمہارے اوپر آئے، اوپر سے نیچے سے اکٹھے ہو گئے، کولیشن فورسز۔ وَزَاغَتِ الْأَبْصَارُ، آنکھیں پترا رہی تھیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کلیجے منہوں کو آ رہے تھے۔ یہ حالت کس کی تھی؟ محمد رسول اللہ کے صحابہ۔ پریشان نہیں ہونا، یہ میرے رب کی سنت ہے، اللہ نے کہا پڑھی۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَأَنْ تَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، دولن بھی لگ گئے، اللہ کے متعلق گمان بھی کر لگ گئے۔ ہنالک ابتلی المؤمنون زلزالا شدیدا، شدید اللہ نے کیا سنایا، انہوں نے بدعہدی کی، اللہ کی مدد آئی۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب یہ جتھے بھاگ جائیں گے انشاءاللہ، یہ بھی بھاگیں گے انشاءاللہ کہنا، اور پیٹ پھیر کے بھاگیں گے۔ لیکن جب جتنی کٹھن آزمائش ہوتی ہے، اللہ کی قسم بشارت بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی اوڑھ کے، کپڑا اوڑھ کے لیٹ گئے تھے، قسم ہے رب کعبہ کی، یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے جبرائیل لے کے آئے تھے، لگ نبی اٹھو، حوصلہ کرو، آج کے بعد آخری انہاں دا آخری وار سی، ساری دنیا کٹھی کر رہی سی، ادھوں کے کسی کو رہ نہیں سی گئے جو ساتھ رہیں گے۔ ابو سفیان نے جو کی تک کر دے، کولیشن فورسز، جس طرح افغانستان کے اندر اب کیا بننا ہے، وہ پیچھے رہ ہی نہیں گیا۔ جب روس ہرا، لوگ کہتے تھے اس کے پیچھے مجاہدین کے پیچھے جی امریکہ کا تھا، وہ پاکستان تھا، میرے رب نے ننگا کر دیا، قسم ہے رب کعبہ کی، ساری دنیا کا کفر اکٹھا کر کے
میرے رب نے کمزور بندوں سے شکست دلوائی کہ نہیں دلوائی؟ تو اللہ نے فرمایا انہوں نے بھی ساری کولیشن فورسز اکٹھی کر لی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. تو رب العالمین نے کیا فرمایا کہ محبوب آج کے بعد کوئی دشمن مدینے پر حملہ آور نہیں ہوگا، اب محمد ان کے پیچھے جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی گل نہیں، میرا ہون دے، انشاءاللہ روشنی ہوئے گی، انشاءاللہ روشنی. لیکن تقابل کیا ہے؟ اصل میں مارکا بدر چونکہ بیان کرنا ہوتا ہے، تھوڑا سا ہم نے ٹچ دیا، مسئلہ ہو رہا. اللہ کا لشکر آیا، یہ سارے بھاگ گئے، دیگیں اٹھ گئیں، خیمے الٹ پلٹ ہو گیا، نیری نے دی بس کرا تھی، کینکری اکھاں چ پہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ لگے سی اثر دی. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، رب کے محبوب آپ نے تلواریں رکھ دی، ہم نے تو تلواریں ابھی رکھی نہیں. حکم دسو، خبر لینی ہے ظالموں کی، خبر لینی ہے. بنو قریظہ کی، بنو نذیر کی. اللہ کے پیغمبر نے محاصرہ کیا، محاصرہ بن کا کر لیا. مذاکرات شروع ہوئے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو زخم لگ گیا تھا، لیکن دعا کی تھی اللہ مجھے موت نہ دینا جب تک ان کا فیصلہ میں دیکھ نہ لوں. اب نے دعا ایسی قبول کی تھی، فرمایا تو ویکھیں گا نہیں، فیصلہ ہی تیرے کو کرواؤں، فیصلہ ہی سال کرے گا، ویکھیں گا نہیں. کہنے لگے ٹھیک ہے جی، ساڈے والوں ساتھ، میں ساڈے والوں بھی ساتھ کرے فیصلہ جناب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سعد نے پوچھا تو میرا فیصلہ قبول ہے؟ یہودی کہنے کے قبول ہے. آپ نے پھر اشارہ کر کے نیویں اکھاں کر کے میرا فیصلہ تو بھی قبول ہوئے گا. اللہ نے محبوب نے پوچھا، میں ہاں سانو بھی قبول ہے. کرنا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر، ساتھ کر بھی فیصلہ. اللہ کے پیغمبر نے قسم ہے رب کعبہ کی، مجھے تاریخ اسلام کے اندر میں نے اتنا سخت فیصلہ نہیں دیکھا جتنا میرے رب نے سعد سے کروایا تھا. کیونکہ فیصلہ سعد کا نہیں، میں بتاتا ہوں کس کا فیصلہ. جن کے زیر ناف بال آ چکے ہیں وہاں سے لے کر جو ابھی تک بچے پیدا کر سکتے ہیں وہاں تک ٹوٹل ان کی جتنی بھی نسل ہے سب کو قتل کر دیا جائے. صرف ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا جائے، مسلمان کر کے ان کے ساتھ نکاح، اور مال جتنا اٹھا سکتے ہیں اٹھا کے لے جائیں. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر فیصلہ ہوا، جو خندق کھودی گئی تھی نا، انہوں نے پھر تھوڑے تھوڑے پڑھ کے روزانہ جا کے رات نو اس خندق وچ صحابہ نے توڑا لاندے، اس خندق وچ انہوں نے پوریا گیا. فیصلہ اتنا سخت سی بھی نسلی مکاؤن والی گل سی نا، بھی گاں کو جمے ہی نہ. جب حضرت سعد نے فیصلہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے رب کعبہ کی جو سعد نے ضمیر پر فیصلہ کیا ہے، عرش عظیم پر رب کا بھی یہی فیصلہ. آسمانہ دے تے فیصلہ اے یار اسی ہوں کیڑا کرنا چاہتے. میں نے وہ بارہا مرتبہ حدیث بیان کی. میری بہن گئی ان کے بازار کے اندر، الو کے پٹھے نے کہا یہودی نے یہ عورتوں کو ننگا کرنے والے، یہ عورتوں کو اشتہار بنانے والے، یہی ان کے پیچھے ان کی سازش. اس کا چہرہ ننگا کر، اس نے کہا میں نہیں کرنا. اس کی چادر کیل کے اندر اس نے اٹکا دی. جب چلنے لگی اس کا پردہ کھل گیا، اس سے زبان سے الفاظ نکلے واہ اسلام واہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے اسلام، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، محاصرہ کیا، محمد واپس نہیں جائے گا اللہ کی قسم جب تک بدلہ نہیں دے. اللہ اکبر. اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں محمد بن قاسم ایک بہن کی پکار پر آیا تھا، طارق ابن زیاد ایک عیسائی عورت کے خط پر آیا تھا، کہتی ہے فلسطین کی بیٹی، کہتی ہے فلسطین کی ماں، کہتے ہیں وہاں کے بوڑھے باپے. کہاں ابن زیاد، کہاں ابن قاسم ہے، کہاں مقسم باللہ. اموریہ کا ایک عیسائی بادشاہ تھا، اس نے ایک عورت کو تھپڑ مار دیا. اس نے آواز لگائی واہ معتصم واہ اسلام. بتلانے والے نے جا کے بتلایا. 90,000 عیسائی قتل کیے. کتنے؟ 90,000 عیسائی قتل کر کے روتا ہوا اس کو جیل سے نکالا، سامنے کھڑا کر کے مارے نے منہ تے تھپڑ جی میں تیرے مارے سے اونجی مار 10 نو
کہ اللہ دے ہاں سچا ہو جا سی، گواہی دے دیا جائے باز ماری سی کہ موت سما گیا سی. کی جواب؟ اللہ کی قسم کوئی جواب نہیں ہمارے پاس. وہ انتظار کر رہی ہے موت سے باللہ کا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے علاقے میں عیسائیوں کا علاقہ فتح ہو گیا، مفتوح ہو گیا. اب انہوں نے جزیہ دینا بھی شروع کر دیا. سرحدیں ساتھ ملتی تھی، رات سوئے ہوئے تھے. تاریخ میں آتا ہے گھنٹے کا گرجے کے ٹل کھڑکے. جب ٹل کھڑکے تو آپ نے صبح ایک صحابی کو بلایا. اس نے کہا جا کے کل جب اس کا دربار سجا ہو اس کے دربار میں کل اذان کہتے ہیں. دربار پوری آب و تاب میں لگا ہوا تھا. صحابی کھڑا ہوا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. عیسائیاں دا دربار تے صحابی دی للکار، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. سارے اس کے اہلکار بھاگے اس کو قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے. اس نے کہا رک جاؤ، تو انہوں نہیں پتہ ہے اذان کیوں پڑھی ہے، تو انہوں نہیں پتہ ہے اذان اس نے اس لیے پڑھی ہے. اللہ کی قسم اگر تم اس کو قتل کر دیتے، معاویہ بہانے ڈھونڈتا ہے تو پر لشکر کش کرے، تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ موقع ملے میں ان کی سردوں کو روند کر ان پر چڑھائی کروں. اللہ اکبر کبیرہ. محترم بھائیو، اللہ کی قسم یہ ساری باتیں، آج یہ رمضان المبارک کا مہینہ آپ روزے رکھ رہے ہیں، دکھ کے ساتھ کچھ باتیں کرنی ہے. شکوہ بھائیوں نے پھر کرنا، ٹائم بعد گیا پر میں معافی دے دوں. رمضان رکھ رہی ہے روزے، سارے رکھنے تیار ہے، کیوں وہ بھی نہیں اسی رکھنا ہے. سن 2 ہجری میں اللہ نے روزے فرض کیے، اسی کیا قبول ہے؟ ادھر ہی ہے جی، میرے رب نے جہاد فرض کیتا، اسی کیا قبول ہے؟ وہ نہیں مانتے. کیوں جی؟ کتب علیکم الصیام، لفظ کتب علیکم القتال، بہوا کر کرہلا کم تو چنگا نہیں رکھنا. لیکن ایک بار یاد رکھ لو، جے روزے مننے آ تے مارکا بدر مننا تے قسم رب کعبہ دی پھر جہاد ہی مننا پینا، یا پھر اپنے اسلام دے دعوے جھوٹے میرے سے پھر پیغمبر دا جہاد مننا پے گا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابہ دا عزم کرنا اس گل دا، تو سارے اپنے آپ میں کرو وعدہ. اللہ یہ ٹائم نہیں لبیا تو وکری گل ہے، اللہ ٹائم لے آندا اسی اونج ہی کرو گے جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر تے سعد بن معاذ نے کیا سی. اللہ اگے بھی لڑاں گے، پیچھے بھی لڑاں گے، سجے بھی لڑاں گے، کھبے بھی لڑاں گے، پر کہ مات تک لڑیں گے. اللہ دی قسم اج وعدے دا دن. میرا پیغمبر محمد بیٹھا تھا بدر کے اندر، دنیا کے طاغوت اکبر کی گردن کاٹ کر اس گندے کنویں کے اندر ان سرداروں کی گردنیں پھینک کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم بیٹھا تھا فاتح بن کر بدر کے میدان کے اندر. اور وہ بات اپنے رب سے کریں گے اسی طرح انشاءاللہ. پہلی گل تو یہ ہے اللہ ٹائم لے آندا ادھر کو کریں گے. اللہ رمضان بھی مان دیا، اللہ جہاد بھی مان دیا انشاءاللہ. انشاءاللہ جس طرح اللہ کتب علیکم الصیام مانتے ہو، اللہ تیری کبریائی دی قسم ہے انشاءاللہ اسی کتب علیکم الصیام نو کتب علیکم القتال بھی مانتے. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بعد قلت و کثرت کوئی معیار نہیں. اب جب چاہتا ہے، یہ آج کے جو اسباق ہیں وہ بات بیان کریں، جب جس کو چاہتا ہے فتح دیتا ہے. تھوڑے زیادہ تر کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے دیگ بھی لڑتا ہے سپاہی. قسم ہے رب کعبہ کی، کھجور کی چڑیاں تھی محمد اصحاب محمد کے ہاتھوں کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ نے کافروں کو گرا دیا. اللہ اکبر. اور یہ دعا جو میں نے آپ کو بتلائی ہے، جب تک جہاد اور مجاہد زندہ رہتا ہے رب کی توحید بلند رہتی ہے، اسلام مسلمانوں کی عزت علاقے محفوظ رہتے ہیں. جب جہاد چھوٹ جاتا ہے یہ سارا کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اور ایک بہت بڑا سبق ہے، اسی تو یاری نہیں چھڑ دے بھاویں چور ہوئے. کیوں جی اسی کہتے چور نہ یاری نہیں چھڑنی ذاتی تعلق، ڈکیٹ نہ یاری نہیں چھڑنی ذاتی تعلق. اسی مرضیاں نہ بھی نہیں چھڈن لئی تیار ہوندے، ساڈے کاروباری ریلیشن ہوندے. ادھر ہی اتنے ایک گل ہو نہیں پڑی ہے. اللہ کی قسم مار کا بدر تھا، ایک طرف ابو بکر تھا،
بیٹا مد مقابل تھا، بڑا بڑا سبق ہے۔ بیٹا عبد الرحمان مد مقابل تھا، کہتا تھا ابا جی بدر کے دن بار بار وار کے نیچے آتے رہے، میں تلوار روکتا رہا، باپ سمجھ کر آپ نے فرمایا قسم میرے بے کعبہ کی میں تیری گردن اڑا دیتا، محمد کا دشمن سمجھ کر۔ قرابت داریاں دیکھی اللہ اس کے پیغمبر کے مقابلے کے اندر، قرابت داریاں دیکھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے ساتھ تھے، سکا ماموں مشرکین مکہ کے ساتھ تھا، تلوار عمر کی تھی، گردن سکے ماموں کی تھی۔ میں کس کس کا ذکر کروں؟ ابو عبیدہ بن جراح، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ہر امت کا ایک امیر ہوتا ہے، میں محمد کی امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ تلوار ابو عبیدہ بن جراح کی تھی، جس کی گردن کٹی، اللہ کی قسم ابو عبیدہ بن جراح کا سکا باپ تھا۔ اللہ ایسے نہیں کہتا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، آج وعدہ کرے اپنے رب کے ساتھ، ساری دوستیاں دشمنی رب کریے۔ یہ 5واں سبق۔ اللہ مجھے اور میرے بھائیوں کو، اللہ فلسطین کی میری بہنوں کو، میرے بھائیوں کو، اللہ ان کو ان ظالموں کے تسلط سے آزاد فرما، اللہ ان کی نصرت اور مدد فرما، اللہ کافروں کو ذلیل اور رسوا فرما۔ آج پیسے بھی دے کے جانے گے، آج انشاءاللہ پیسے مسیحیں باندھا جی، آج 18 رمضان فلسطین کے نام کرے جا کے پاؤں دے دیں انشاءاللہ۔ میں تو ہڈیاں مانتا ہوں ذمہ دار ہے، میں پر دکھنا پڑتا ہے۔ یہ ساری گل دسنی ضروری نہیں بھی کی کرنا، لیکن ہم نے انشاءاللہ اپنے رب سے عہد وعدہ کرنا ہے۔ اللہ جس طرح رمضان کو مانتے ہیں، اللہ جہاد کو مانتے ہیں، اللہ رب العالمین انشاءاللہ اپنے بھائیوں کے لیے جو کچھ بھی حصہ ضرور کریں گے۔ اللہ مجھے اور میرے بھائیوں کو اسلام پر زندہ رکھے اور شاد والی بہت سی فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ قال الله عز وجل في كلام المجيد والفرقان الحميد، انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من الف الشهر۔ آج 18 رمضان ہے، کل 19 ہے، پرسوں 20۔ آخری عشرہ ان قریب آپ بھائیوں کے سامنے آنے والا ہے۔ میرے رب نے پیکج، کیونکہ باتیں یہ بار بار روزانہ ہر جمعے رمضان کے متعلق آپ نے بہت سنی، جڑا مولوی اٹھتا ہی سناتا چلیاں بڑی گلا۔ میں نے صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں، پیکج بڑا خصوصی ہے، روزے رکھنے پر ساری زندگی کے گناہ معاف، قیام کرنے پر من قام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ایمان احتساب کے ساتھ روزے رکھنے پر، قیام کرنے پر اللہ زندگی کے سارے گناہ۔ اب ایک بہت بڑا پیکج، آخری عشرہ آنے والا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں جب آخری عشرہ آتا امام الانبیاء اپنی تہمت کس لیتے، خود بھی جاگتے راتوں کو رب کی عبادت کرتے، اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ یہ مکمل عشرے کے متعلق الفاظ ہیں حدیث جو ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 83 سال 3 یا 4 مہینے کی عبادت سے بہتر۔ وہ سر تواڈے میرے چو میری بھੈਣਾਂ جو اسی 83 سالوں کو کوئی نہ پہنچتے نہیں، ویسے ساری اوسط عمر ہوں نہیں پہنچن رہی، 60-65 دے گل مکن رہی ہے۔ تاک راتوں میں سے ایک اکلا 27 والا تصور ختم، یہ پتہ نہیں کنے بنایا وا روٹی کھان واسطے بھی کو دن جلیبیاں کھا کے تے مٹھائی دے کے قدم قدم دے کے تے کھا کے تے اپا ویلے۔ اللہ دی قسم کوئی گل نہیں، فرمایا تاک راتوں میں سے ایک رات اللہ نے مجھے بتلائی لیکن بھلا دی،
ان میں سے تم نے اس کو تلاش کرنا ہے. پورا عشرہ ہی ہمیں تلاش کرنا چاہیے. اور جو لیلۃ القدر کو پالے، میری اور آپ کی امی پوچھتی ہیں اللہ کے پیغمبر اگر اللہ کے محبوب میں لیلۃ القدر کو پالنے مانگو کیا؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ بے شک تو معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ ہمیں معاف کرتا ہے. معافی مانگ لینا ہی سب سے بڑی بات ہے. انشاءاللہ لیلۃ القدر کی راتوں کا ہم نے قیام کرنا ہے. اسی طرح اعتکاف، یہ آخری عشرے میں اعتکاف ہوتا ہے. یہ 21ویں روزے کی فجر رات لیلۃ القدر مسجد میں گزارتے، جس نے اعتکاف کرنا، اور صبح تہجد کے بعد اپنے خیمے میں چلا جائے. اور اعتکاف جی اسی پڑھیا نا، اج کل موبائل بھی نہیں چھڑنا، تے میٹنگ بھی نہیں چھڑنی، دکان کا تلک بھی نہیں چھڑنا، سارے کام میں ہی کرنے مسیطے بہ کے. ہوں میں سمجھتے تنگ سی، ہوں میں ویلا بیٹھا پلاننگا کرن دیا. وہ اعتکاف کی کوئی لوڑ نہیں، گھر ہی رہے. اعتکاف ہوتا ہے رب کے لیے بند ہو جانا، ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر اپنے رب کے ساتھ اس کی عبادت کو خوب کرنا. تو جس نے طواف اعتکاف پر بیٹھنا ہے وہ 20ویں روزے مغرب کے بعد مسجد میں آ جائے، رات کو شب بیداری کرے، اور صبح فجر کی نماز کے بعد اپنے حجرے کے اندر چلا جائے. پھر اپنے رب کی عبادت انہماک کے ساتھ کرے جب تک پھر وہ چاند نظر نہیں آتا، وہ اعتکاف میں بیٹھا رہے. ایک دن کا اعتکاف جہنم کی آگ سے اتنا بندے کو دور کر دیتا ہے جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے. اور ایک لفظ میں سوخ، ایک خندق بھی بولا ہے اس کو، اتنا یہ فاصلہ ہے. اللہ اتنا زیادہ بندے کے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال آخری 10 دن اعتکاف کرتے تھے، لیکن اپنی زندگی کے آخری سال اپنے 20 دن کا اعتکاف کیا. تو محترم بھائیو، یہ لیلۃ القدر کی راتیں اور میری بہنیں ان کا اہتمام کرنا ہے. ان کے اندر رب کی مکمل یکسوئی کے ساتھ انشاءاللہ ہم نے بات کرنی ہے. اور جن بھائیوں کو اللہ رب العالمین نے توفیق بخشی ہے وہ اعتکاف میں بھی بیٹھے. یہاں اس مسجد کے اندر الحمدللہ اعتکاف کا مکمل اپنا سحری افطاری، کوئی میرا بھائی باہر سے آنا چاہے، کسی گاؤں سے آنا چاہے، اس کی سحری افطاری بذمہ مسجد انتظامیہ ہوگی. گھروں لے آن دی روٹی نہیں، لوڑ نہیں. انشاءاللہ ہم بھائیوں کے لیے سحری کا بھی بندوبست کریں گے اور افطاری کا بھی بندوبست کریں گے. اور بھائیوں سے گزارش ہے جو بھائی اعتکاف پر بیٹھنا چاہتے ہیں وہ محمود بھائی، مبشر بھائی، ان کے ساتھ میاں ثناء اللہ صاحب رابطہ کر لیں تاکہ خیموں کا اس لحاظ سے بندوبست کر دیا جائے. اگر کوئی میری بہن بھی بیٹھنا چاہتی ہے، یہ بات یاد رکھیں، گھروں میں کوئی اعتکاف نہیں ہوتا، اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جس نے بیٹھنا ہے مسجد کے اندر ہی اعتکاف پر بیٹھے. اگر کوئی میری بہن بیٹھنا چاہتی ہے ثابت ہے، لیکن مسجد کے اندر بیٹھنا ہی ثابت ہے. گھر میں اعتکاف کرنا عورت کا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو مسجد میں ہی بیٹھنا ہے. تو اس کے علاوہ یہ فلسطین کی بات میں نے رکھ دی ہے. ایک میں میری بہنیں بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، میری طبیعت تھوڑی سی سخت ہے، بات کرنے میں کبھی کبھی نصیحت کرنے میں سختی ہو جاتی ہے. میں نے انشاءاللہ پرسوں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جانا ہے. اگر میری وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دیں. اس کی میری وجہ سے کسی بھائی کو تکلیف پہنچی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے میں اپنی اس غلطی کی اپنے بھائی سے یا میری کسی جملے کی وجہ سے، میرے ہاتھ زبان کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچی ہو تو رب کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دیں. یہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں. باقی یہ سولر سسٹم کی پلیٹیں آئی ہیں، آپ بھائی دیکھ رہے ہیں. یہ پروجیکٹ بڑا ہے، یہ 6-7 لاکھ ہم نے دیا ہے، اتنی ہم نے خرید لی. صدقہ جاریہ ہوئے گا تو انہوں پتہ 1 لاکھ تو اوپر زیادہ پلانٹ کا پہلا تو باہر پینٹ پائی انہوں کہہ لو انشاءاللہ جنہ روزہ رکھنے والے وجہ ہوتا ہے کھلانے والے ہونے اجر ہوتا ہے. اللہ اکبر. اس کے علاوہ یہ سحر و افطارہ بھائیوں کے سامنے چلتا ہے روزانہ. الحمدللہ آج 1700 روٹی تھی اس جگہ پر. اس کے علاوہ جو 3-4 دوسری جگہوں پر روٹیاں اگر شامل کرتے ہیں 23-2400 کے قریب آج کے دن میں الحمدللہ ہم نے روٹی رکھی. 7 دیگیں ادھر تھی، باقی 2-3 دیگیں دوسرے علاقوں کے اندر مختلف یونٹ کونسلوں کے اندر الحمدللہ تقسیم. اور آپ جانتے ہیں 150 سے 200 بندہ رات افطاری کے وقت بھی یہاں ہوتا ہے. حافظ عبد الرحمن مکی صاحب انشاءاللہ 26 رمضان مبارک کو حاجرہ پیلس کے اندر، حافظ ڈاکٹر عبد الرحمن مکی صاحب حافظہ اللہ تعالی 26 رمضان کو انشاءاللہ حاجرہ پیلس کے اندر افطار پروگرام ہے.
सब भाइयों से इंशाल्लाह आपको दावत की दी जाती है कि आप इंशाल्लाह उस प्रोग्राम में शामिल हो और फिर उनकी गुफ्तगू भी सुने। ये आप भाइयों से ये भी एक ऐलान है। ये दरख्त ग्राउंड के अंदर कुछ लगाए हैं, कुछ लगाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका जारिया होता है। डॉक्टर साहब ने पूछा डे सी अज पैसे दो, मैं दे देने पैसे 3500 का भी एक होना, मैं कोई नहीं 3500 का भी लग जाएगा। जब तक इसका साया रहता है, इसका फल चलता रहता है, वल्लाही उस वक्त तक बंदे के लिए सदका जारी रहता है। मौसम असी निगाह रहा काफ़ी सारा मसरूफ भी रहता है। दरख्त लाने जिदा जिदा दिल करे अपना को ला के लवा दें, 40-50 ना 4 सवेरे सोहने सोहने बूटे लाने का प्रोग्राम तो अपनी अम्मी वालों ला ला, तो अपने अब्बे वालों ला ला। सदका जारिया होएगा, सदका जारिया इंशाल्लाह होएगा। दरख्त असीं ला ही देने, ये गल पक्की है। मैं डॉक्टर साहब कहता असीं ला देने, पर मैं कहना अपने अपने लवा लो सारे, जन्नत भी लभ जाना अपने अपने सारे। अल्लाह अकबर कबीरा। इसके अलावा एक एम्बुलेंस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, मेरा एक भाई है 361 जिम्बे का, उसने कैरी डब्बा बना दिया है, लेकिन वो कहता है मैंने अपने इलाके में चलाना है, चलो अल्लाह उसको बरकत दे। दूसरी एम्बुलेंस के लिए भी इंशाल्लाह काफ़ी सारे पैसे जमा हो गए हैं, इधर ही खड़ी करेंगे इंशाल्लाह रहमान, और बड़ी खड़ी करेंगे, क्योंकि आपको पता है गोजरे में नाची एम्बुलेंस सर्विस मौजूद है, और अगर कैरी डब्बे वाला है तो वो टैक्सी वालों से भी ज़्यादा पैसे चार्ज करता है। इतनी महंगी एम्बुलेंस गरीबों के लिए बिल्कुल नहीं है। तो इसके लिए अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए सदका जारिया के तौर पर ये मैं सारे मामलात काम अपने भाइयों के लिए रख देता हूँ। कि प्लांट की मेमोरीन भाइयों को बतलाया था कि ये प्लांट चूँकि बहुत ज़्यादा चलता है, तकरीबन 2.5 लाख की इसकी मेमोरीन बनी है, वो डलवाने वाली है इंशाल्लाह, वो भी डलवानी है। और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने ज़िंदगी रखी, हम जिंदा आगे इंशाल्लाह खैर वफीर के साथ इसी जगह पर अपने भाइयों के लिए इंशाल्लाह 70-80 रुपए में सस्ते खाने का प्रोग्राम इंशाल्लाह रहमान 200-250 ना हुण हांडी उत्ते नहीं रख हुंदी, जिहदे 2-3 न्याणे हैं ना बेचारा ना पकाए वो मस्कीन इत्थों लै जाया करूगा इंशाल्लाह। ये काम भी आप इंशाल्लाह करना, अल्लाह ने शुक्र करना। अल्लाह जब तक जिंदा रख इस्लाम के रख, अल्लाह मौत दे दे इस्लाम पर शहादत वाली मौत दे। अल्लाह तू चाहता है जिससे काम ले लेता है, अल्लाह हमें अपने दीन के लिए इस्तेमाल कर दे। अल्लाह हमारे भाइयों की नुसरत और मदद फरमा, अल्लाह काफिरों को जलील और रुसवा फरमा। अल्लाह जो बीमार हैं, अल्लाह इस रमज़ान की बरकत से सब बीमारों को शफाई कामला आजला अता फरमा। अल्लाह जो मेरी बेटियां रिश्तों की वजह से परेशान है, कुछ भाई औलाद की वजह से परेशान है, अल्लाह औलादों को साझा बना दे, माँ बाप का फरमा बरदार बना दे। अल्लाह मेरी बेटियों के लिए अच्छे रिश्तों का बंदोबस्त फरमा दे। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्लाम को गालब कर दे, अल्लाह काफिरों को जलील और रुसवा कर दे। अल्लाह मग़फ़िर लना वलिल मोमिनीन वलिल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाह जितने लोग इस दुनिया से चले गए हैं, मर्द और औरतें, अल्लाह उनको जन्नत के अंदर करवट करवट जगह नसीब फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कमज़ोर हैं, गुनाहगार हैं, तेरी इबादत का हक हमसे अदा नहीं होता। अल्लाह टूटे फूटे क़याम, टूटी फूटे रोज़े, टूटे फूटे सदके, अल्लाह टूटी फूटी इबादतें, अल्लाह शरफ़ कबूलियत से नवाज के अल्लाह जन्नत में दाखिले का सबब बना। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।